اذلان اپنے کیبن میں بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ سر، آپ کو فخر صاحب بلا رہے ہیں۔ ایک ملازم کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم کو بھیج کر اس نے کام سمیٹا اور ان کے روم کی طرف چل پڑا۔ فخر اپنے روم میں بیٹھے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ جی پاپا، اذلان نے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اذلان، سارے شیئرز واپس آ چکے ہیں۔ ان کی قیمت بالکل گر چکی ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر وہ کسی نے نہ خریدے تو ہمیں لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن پاپا، میں تو اس بات پر حیران ہوں، کمپنی نے ہمارے شیئرز واپس کیوں بھیج دیے؟ ضرور اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، اذلان نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ ابھی وہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ فخر صاحب کا ایک ملازم اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ میں آئی کم ان سر؟ یس، فخر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، وہ باہر سالم انڈسٹریز سے کوئی خالد صاحب آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملازم کی بات پر فخر صاحب نے اذلان کی طرف دیکھا۔ بھیج دو اس کو۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد خالد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اجازت لے کر وہ اندر آئے اور فخر کے اشارے پر اذلان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جی؟ فخر صاحب نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ فخر صاحب، ہمیں آپ کے شیئرز کی واپسی کا علم ہوا ہے۔ ہماری کمپنی آپ کے وہ شیئرز خریدنا چاہتی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے خالد صاحب نے جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ کس قیمت پر؟ کچھ سوچ کر فخر صاحب نے پوچھا۔ دیکھیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی کہ آپ کے شیئرز واپس آنے کی وجہ سے ان کی قیمت بہت گر چکی ہے۔ انفیکٹ کوئی ان کو خریدنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم آپ کے شیئرز اوریجنل قیمت سے ہاف میں خریدنا چاہتے ہیں۔ لیکن اذلان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن فخر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکا۔ ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کب خریدنا چاہیں گے شیئرز؟ فخر صاحب نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آپ کل ہی ہمیں شیئرز بھجوا دیں، پیسے آپ کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ خالد صاحب نے آخری بات مسکرا کر کہی۔ ٹھیک ہے، آپ کی کمپنی تک شیئرز پہنچا دیے جائیں گے۔ فخر صاحب نے بھی مسکرا کر کہا۔ ان کی بات سن کر خالد صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ اجازت چاہوں گا اب۔ فخر صاحب بھی کھڑے ہو کر انہیں ملے۔ اس کے بعد خالد صاحب اذلان کو ملے۔ اذلان بے دلی سے ان کو ملا۔ فخر صاحب کا کاسمیٹکس کا بزنس تھا جس میں وہ باہر بھی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ خالد صاحب کے جانے کے بعد اذلان بابا کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے ہمارے شیئرز بغیر کسی وجہ کے واپس بھجوا دیے گئے اور اب یہ صاحب انہیں خریدنے آ گئے۔ اذلان نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ اذلان، تم اپنے روم میں جا کر کام سنبھالو، اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو۔ فخر صاحب کے کہنے پر اذلان انہیں دیکھتا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ امی، امی! منسا خوشی سے پاگل ہوتی اپنی امی کو پکارے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ فرزانہ نے اپنے کمرے سے باہر آتے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر بی جان بھی باہر آ چکی تھی۔ امی، مجھے جاب مل گئی، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ فرزانہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ارے، کون سی جاب مل گئی تمہیں؟ بی جان نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ ایک بہت بڑے دفتر میں سیکرٹری کی جاب مل گئی ہے، اس نے بی جان کو ان کے الفاظوں میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی مبارک ہو۔ دیکھو فرزانہ، میری بچی کو تم ہر وقت ملامت کرتی رہتی ہو، کتنی اچھی جاب لے کر آئی ہے۔ بی جان نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرزانہ کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ میں کیوں ملامت کروں گی؟ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کو اس کی پسند کی جاب مل گئی، حالانکہ جاب کی ضرورت نہیں تھی اس کو۔ فرزانہ نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس کرو، میرے بچوں کی خوشیوں کے پیچھے ہی پڑی رہنا تم تو۔ بی جان نے انہیں جھڑکا۔ وہ ایک نظر ان دونوں کو دیکھتی دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بی جان، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا امی کو، منسا نے انہیں دیکھتے شکایت کی۔ ارے بیٹا، چھوڑو اس کو۔ نہیں بی جان،
وہ ان کو وہیں پر چھوڑتی فرزانہ بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ بی جان اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ امی، ان کے کمرے میں پہنچ کر اس نے انہیں پکارا۔ فرزانہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ منسا کی آواز پر مڑ کر اس کو دیکھا۔ امی، آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ بہت خوش ہوں بیٹا، میں کیوں خوش نہیں ہوں گی؟ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ ان کی آواز کا بھاری پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ امی، آپ بی جان کی باتوں کا برا نہ منایا کریں، آپ کو پتہ تو ہے وہ سٹیا گئی ہیں۔ آخری بات اس نے شرارت سے آنکھ مار کر کہی۔ آہاں۔ فرزانہ بیگم نے اس کے سر پر ایک چپت ماری۔ ایسے نہیں کہتے بڑوں کو۔ وہ مسکرا کر اسے سمجھاتے بولی۔ اچھا، اب نہیں بولوں گی۔ ویسے آپ تو انہیں مجھ سے زیادہ جانتی ہوں گی، پھر ان کی باتوں کا برا کیوں مانتی ہیں؟ منسا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ فرزانہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں اس کی بات کا بس اتنا ہی جواب دیا۔ آفس سے واپس آنے کے بعد سالم اپنے روم میں آفس میں بی جان کو چھوڑ کر آیا کرو، گھر میں تو مجھے بھی وقت دے دیا کرو۔ شمائلہ اس سے شکایت کرتی ہوئی ان کی بات سن کر وہ مسکرایا اور لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ امی جان، وقت ہی وقت ہے آپ کے لیے، تو آپ سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تمہیں دیکھتی ہوں تو نعمان یاد آ جاتے ہیں۔ جوانی میں بالکل تمہارے جیسا تھا، دکھنے میں بھی اور عادتوں میں بھی بالکل تمہارے جیسا ضدی۔ شمائلہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ضد میں تو میں بابا سے 2 قدم آگے ہی ہوں گا، سالم نے شرارت سے کہا۔ تمہارے بابا نے اپنی ضد کی وجہ سے بہت نقصان اٹھائے تھے، کیا ملا ان کو؟ چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، لیکن اب تمہیں کھونے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے بیٹا۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی۔ امی، سالم نے پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے گلے لگا لیا۔ رات کا وقت تھا جب اذلان پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا۔ فریج سے بوتل اٹھائی اور پانی گلاس میں انڈیلا۔ بھائی، ایک اچھی خبر دینی تھی آپ کو۔ منسا کی آواز پر اس نے گلاس منہ سے لگائے مڑ کر اسے دیکھا۔ پانی پی کر وہ گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ تم کب سے اچھی خبریں دینے لگی؟ اذلان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آج سے، منسا نے اس کے طنز کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ اچھا بتاؤ، اب کیا خبر ہے؟ اذلان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں بتانا اب۔ منسا مصنوعی ناراضگی دکھاتے منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بتا دو میری ماں، اذلان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ ایسے نہیں مانے گی۔ منسا کھلکھلا کر ہنسی۔ بھائی، آپ کہتے تھے نا مجھے جاب نہیں ملے گی، مجھے جاب مل گئی، وہ بھی سیکرٹری کی، اور وہ بھی مشہور کمپنی میں۔ منسا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ تمہیں کس پاگل نے جاب دے دی؟ اذلان کی بات پر منسا نے منہ پھلا لیا۔ اچھا، یہ تو بتاؤ نام کیا ہے اس مشہور کمپنی کا؟ اذلان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ نام تو میں بھول گئی، وہ ماتھے پر انگلی رکھ کر سوچنے کے بعد اچھل کر بولی۔ اذلان نے برا سا منہ بنایا۔ تم سے یہی امید تھی باندری۔ اس کی بات پر منسا غصے والے ایکسپریشن دینے لگی۔ اچھا منہ نہ بناؤ، مبارک ہو، تمہیں بھی جاب مل گئی، اذلان نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، منسا نے اکڑ کر کہا۔ ویسے کیا کھلا رہی ہو؟ جاتے وقت اس کے پاس ہی رک کر پوچھنے لگا۔ پانی پی لیا ہے، یہی کافی ہے تمہارے لیے، آیا بڑا کھانے والا۔ منسا نے ہاتھ گھما کر کہا۔ اس کی بات پر اذلان کے تیور بگڑے۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر آگے جا گری، لیکن وہ بھی منسا تھی، بدلہ لینا تو فرض تھا اس کا۔ وہ بھی پیچھے مڑی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا مکہ بنا کر اذلان کو مارا۔ وہ دور برتنوں پر جا کر گرا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اٹھ کر منسا کو بالوں سے پکڑ لیا۔ منسا نے بھی پورے زور سے اس سے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ان کی لڑائی کا اختتام ہمیشہ اسی سین پر ہوتا تھا۔ برتنوں کے گرنے کی آواز سن کر فرزانہ پریشانی سے وہاں آئیں۔ ان دونوں کو اس طرح لڑتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل آئے۔ چھوڑو ایک دوسرے کے بال۔ فرزانہ ان کے ہاتھ پکڑ کر چھڑانے لگی۔ ان پر تو اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ فرزانہ نے زمین پر پڑا بیلن اٹھا لیا اور ان کے سامنے لہرا کر بولی۔ چھوڑو ایک دوسرے کو، نہیں تو اسی بیلن سے کمر کوٹ دوں گی تم دونوں کی۔ فرزانہ نے
کہہ کر غصے سے ان کو دیکھا، لیکن مجال ہے جو ان پر کوئی اثر ہوا ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر ان کے ہاتھوں کو چھڑانے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ فخر صاحب کی روبدار آواز سن کر دونوں نے جلدی سے ایک دوسرے کے بال چھوڑے۔ فخر صاحب چلتے ہوئے کچن کے اندر آئے اور سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ فرزانہ نے بھی جلدی سے بیلن سائڈ پر رکھ دیا۔ پاپا، میں نے کچھ نہیں کیا، پہلے انہوں نے ہی میری کمر پہ اتنی زور کا مکہ مارا، ابھی تک دکھ رہی ہے۔ منسا نے رونے کے ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں پاپا، اس نے مجھے دھکا دیا اور میں برتنوں پر اتنی زور سے گرا، دیکھیں سارے برتن گر گئے ہیں۔ اب ڈرامے کرنے کی باری اذلان کی تھی۔ فخر صاحب نے غور سے ان دونوں کی طرف دیکھا تو تھوڑا زور سے دھکا دیتی نا؟ فخر صاحب نے شرارت سے منسا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر منسا بھی ہنس پڑی۔ کیوں دیتی زور سے دھکا؟ میرے بیٹے کا سرور پھٹ جاتا پھر؟ فرزانہ نے اپنے بیٹے کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیٹے کا سر پھٹ بھی جاتا تب بھی اس میں سے کچھ نہیں نکلنا تھا، منسا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر فخر صاحب بھی اس کے ساتھ ہنسے۔ فرزانہ بھی اپنی ہنسی چھپانے لگی۔ اذلان برا سا منہ بنا کر سب کو دیکھنے لگا۔ آج منسا کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ آفس آئی تو سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس آفس میں کام نہیں ہوتا، اس نے دل میں کہا۔ خیر سانو کی، یہ سوچتے ہوئے وہ ریلیکس ہوئی اور ایک طرف بڑھ گئی جہاں 2-3 لڑکیاں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ہائے، منسا نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہائے، ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا۔ تم ہو نیو سیکرٹری؟ ایک لڑکی نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تیسری لڑکی نے پوچھا۔ منسا۔ منسا نام ہے میرا۔ ان تینوں کے سامنے منسا خود کو بہت نروس محسوس کر رہی تھی۔ میرا نام ہنا ہے، یہ فاخرہ ہے اور یہ بطول۔ ان میں سے ایک لڑکی ہنا نے ان تینوں کا تعارف کرایا۔ کھڑی کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو نا، ہنا نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ منسا ادھر ادھر دیکھنے لگی، اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ارے یہیں ٹیبل پر ہی بیٹھ جاؤ، فاخرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ منسا اب فری ہو کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں بھی اسے اپنے جیسی لگی تھیں۔ ویسے تم لوگ یہاں کام نہیں کرتے، بس گپے ہی مارتے رہتے ہو؟ منسا نے صاف گوئی سے پوچھا۔ اس کی بات پر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کرتے ہیں کام بھی، لیکن جب تک باس نہیں آتے ہم گپے ہی مارتے ہیں۔ ہنا نے بات کر کے فاخرہ کو ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اتنا ڈرتے ہو تم لوگ باس سے؟ منسا نے ہنا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، اتنے میں چپڑاسی نے آ کر باس کے آنے کی خبر دی۔ سب اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئیں، لیکن منسا وہیں جم کر بیٹھی رہی۔ سالم آفس کے اندر آیا اور اسے دیکھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ منسا کی اس کی طرف پشت تھی اور وہ ہنا کو ہدایتیں دینے میں مصروف تھی۔ ارے پاگل، اتنا نہیں ڈرتے باس سے، نہیں تو یہ باس لوگ جو ہوتے ہیں نا، خواہ مخواہ سر چڑھ جاتے ہیں۔ ہنا مسلسل آنکھوں کے اشارے سے اسے بتا رہی تھی، لیکن وہ تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ خالد اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو سالم نے اشارے سے ان کو روکا۔ اور ایک اور بات، یہ جو بھی کام کہیں کبھی ٹائم پر نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو انہیں ٹائم پر کام کروانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ منسا نے اپنی فلاسفی جھاڑ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہنا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے پیچھے؟ اس نے ہنا کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے دیکھا۔ سالم کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹکی اور جلدی سے ٹیبل سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ آپ سب لوگ اپنا کام کریں اور آپ، وہ منسا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ میرے روم میں آئیں ذرا۔ وہ اس سے یہ کہتا اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ منسا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ ہنا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ منسا نے غصے سے اسے دیکھا اور سالم کے آفس کی طرف چل پڑی۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر سالم اسی کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ سالم نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کم ان۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور جھکی نظریں لے کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی اچھی خاصی ہونے والی ہے۔ ویلکم ٹو مائی آفس۔ سالم کی آواز پر اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو میٹھی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو سر۔ مطلب اس نے کچھ نہیں سنا؟
منسا نے دل میں سوچا اور پرسکون ہو کر بولی، سالم اب اسے ہی دیکھنے لگا۔ وہ سر مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ اس کی نظروں سے الجھتی وہ بولی۔ سالم نے بھی اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ آپ خالد صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو سارا کام سمجھا دیں گے، سپاٹ لہجے میں کہا گیا۔ وہ یس سر کہتی وہاں سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے آفس سے باہر آئی۔ منسا اب خالد صاحب کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے 5-6 فائلز اٹھائیں اور اس کی طرف بڑھا دی۔ ہیں؟ منسا نے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا اور ان کے ہاتھ سے وہ فائلز لے لیں۔ اتنی ساری فائلز؟ پورے مہینے کا کام ایک ساتھ تھما دیا؟ اس نے بے ترتیبی سے فائل پکڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میڈم یہ ایک دن کا کام ہے۔ خالد صاحب عام سے لہجے میں اس سے کہتے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب ایک دن کا کام ہے؟ اتنی ساری فائلز ہیں، مجھ سے اٹھائی بھی نہیں جا رہی، ایک دن میں کیسے کروں گی یہ کام؟ منسا نے اپنا دکھڑا روتے ہوئے کہا، یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کل تک سر کو یہ فائلز چاہیے۔ منسا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اب جائیے اور ابھی سے کام شروع کریں۔ خالد صاحب نے باہر کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کوفت سے انہیں دیکھتی فائلز اٹھائے باہر کی طرف چل دی۔